صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب العلم، اور اس میں جو ذیلی باب تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، یہ تھا ثمر فی العلم، یعنی رات کو علمی گفتگو کے بارے میں۔ اس باب کی ایک حدیث ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور دوسری حدیث جو کہ حدیث نمبر 117 ہے آج ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد کا باب بھی ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم پڑھ لیں۔ تو حدیث نمبر 117 بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث، کہ میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے ہاں میں نے رات گزاری، فی لیلتہا، ان کی رات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باریاں مقرر کی تھیں اس رات حضرت میمونہ کی باری تھی۔ تو اس رات حضرت ابن عباس ان کے پاس گئے، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء الی منزلہ، پھر اس کے بعد اپنی منزل یعنی حضرت میمونہ کے گھر تشریف لائے، فصلی 4 رکعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعتیں سنت اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ثم نام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ثم قام، پھر اٹھے، اس کے بعد پھر فرمایا، اٹھنے کے بعد فرمایا نام الغلیم، کیا بچہ سو گیا؟ یا اس سے مقصود پوچھنا تھا یا ویسے ایک اظہار تھا کہ بچہ سو گیا؟ حضرت میمونہ سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او کلمتن تشبہہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی بات کی۔ ثم قام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فصلی 5 رکعات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، حتی سمعت غدیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے۔ جو اس کا اگلا حصہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے، اور آپ فجر کی نماز مسجد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی کے اندر جو بات ہمیں مل رہی ہے مزید کہ یہ اس حدیث میں یہ ایک مختصر حدیث ہے، لیکن اسی کے بارے میں جو آگے حدیث آئے گی وضو کے باب میں، وطر کے باب میں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے باب میں، وہاں اس حدیث کی تفصیلات موجود ہیں، وہاں ہم زیادہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آج کی رات آپ اپنی خالہ کے گھر چلے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں اور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ کس طرح کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی 9-10 سال کے قریب عمر تھی، اور اس حکم کی تعمیل میں، اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں وہ حضرت میمونہ کے ہاں گئے اور انہوں نے رات وہاں پہ بسر کی۔ اچھا، یہ بہت ہی پیاری حدیث لگتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا تھے اور آپ کیسے عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس بچے تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن تفاصیل جب ہم آگے کی حدیث میں پڑھتے ہیں تو بہت پیار آتا ہے کہ 9-10 سال کا بچہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو وہ سو گیا، آپ اٹھ رہے ہیں تو وہ اٹھ گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بڑی پیاری یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس طرح سے شوق رکھتے تھے اور اس شوق کے ساتھ دین کو سیکھتے تھے، اور انہیں یہ تجسس رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، اور ہم حتی الامکان ان معمولات کو اختیار کریں، ہم ویسے ہی نماز پڑھیں، ویسے ہی اذکار کریں، اور ساری جو عبادات ہیں اور جو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان پہ ہم عمل کریں۔ تو اس میں جو آگے ہمیں تفصیل ملے گی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، اور بلکہ وضو سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابن عباس بھی ویسے ہی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، پھر وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے انہیں دائیں جانب کر دیتے ہیں. تو گویا اس طرح سے پوری رات جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یہ بھی ساتھ پڑھتے رہے. کئی دفعہ آپ رات کو اٹھے اور کئی دفعہ سوئے، اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بھی اٹھتے رہے، سوتے رہے اور پڑھتے رہے. تو یہاں پہ آخری حصہ بیان ہوا ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعتیں پڑھیں وہ 5 تھیں، 2 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں جو ہیں وہ وتر کی. اور ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی یہ فجر کی جو 2 سنتیں تھیں. اور فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اور یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی. تو اور پھر اس کے بعد اٹھے اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلے گئے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فجر کی 2 رکعتوں کے بعد سو سکتے ہیں؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ جو لوگ رات دیر تک تہجد پڑھتے ہیں اور لمبی نماز پڑھتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، تو ان کو آرام کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے وہ سنت پڑھنے کے بعد لیٹ سکتے ہیں دائیں کروٹ پہ. لیکن جو لوگ تہجد پڑھتے ہی نہیں یا بالکل آخری میں اٹھتے ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بس فجر کی سنت پڑھ کے بھی لیٹ جائیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو طویل نماز رات کو پڑھتے ہیں. بہرحال لیکن یہ سنت موجود ہے. تو یہ باب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات اور کس طرح سے ابن عباس رات کو جا کے علم سیکھتے ہیں اور اس کو پھر یاد رکھتے ہیں اور اس کو انہوں نے بیان کیا جو کہ آج ہم سب پڑھ رہے ہیں. تو یہ باب ہے رات کو علم سیکھنے کے بارے میں اور رات کو علم بیان کرنے کے بارے میں. اگلا باب جو باب نمبر 42 ہے، اور اس باب میں حفظ علم کی فضیلت آئی ہے، علم کا تحفظ کے بیان میں کہ علم کو کیسے محفوظ کیا جائے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس کا ایک حصہ کہ علم کو محفوظ کیا جائے. اب چاہے تو اس کو لکھ لیا جائے یا اس کو یاد کر لیا جائے، یا آج کے جو جدید ذرائع ہیں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے یا دوسری جو سوشل میڈیا ہمارا اس کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال ان الناس یقولون، کہ لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ تھا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں، بہت سی روایات کرتے ہیں. تو یہ واقعہ اس وقت بھی تھا. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تو بہت زیادہ روایات بیان کرتے ہیں، ہم لوگ جو بہت عرصہ ساتھ رہے ہم اتنی روایتیں بیان نہیں کرتے جتنے ابو ہریرہ کرتے ہیں. لیکن آج کل کے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے تو اس بات کو ایک اعتراض کے طور پہ لیا ہے کہ جی پتہ نہیں ابو ہریرہ کس طرح سے اتنی زیادہ حدیث بیان کر لیتے تھے، حالانکہ وہ صرف 3-4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور باقی مہاجرین اور انصار بڑے بڑے کابرین جو 20-22 سال 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اس کا یہاں پہ جواب دیتے ہیں اس حدیث میں بھی اور اس سے اگلی حدیث میں بھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا کہ ابو ہریرہ تو بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا آیَتَانِ فِی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، کہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا. کہ کتاب اللہ کی یہ 2 آیتیں ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں جو حدیث میں نے سنی ہے میں ان کو بیان کروں. اور وہ آیات کیا ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی روشن کردہ، اللہ نے فرماتا ہے کہ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات کو، ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ سوائے ان لوگوں کے جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگ جائیں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، تو ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آیات جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں کہ یہ 2 آیات اگر نہ ہوتی تو میں اتنی زیادہ احادیث بیان نہ کرتا. تو 2 چیزیں یہاں پہ ہیں
حضرت ابو ہریرہ کی جو اگلی حدیث اور اس حدیث کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ ایک تو حدیث کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو یاد رکھنا، اور دوسرا حدیث کو بیان کرنا، تو دونوں چیزیں ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، کہ میرے جو مہاجر بھائی ہیں، دیکھیں کتنے پیار سے وہ کتنے اچھے انداز میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں، احترام اور محبت سے نام لیتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین، کہ میرے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں تجارتی کاروبار مشغول رکھتا تھا۔ صفق بالاسواق، صفق سے مراد یہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، کہ جب یہ تجارت کا معاملہ دو افراد کر لیتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ سودا مکمل ہو گیا اور اب کوئی شخص بھی اپنے سودے سے پھرے گا نہیں اور اپنے عہد پیمان پہ مضبوط رہے گا۔ تو اس لیے تجارتی کاروبار کو اس دور میں صفق کہتے تھے۔ تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، یعنی یہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور میرے جو بھائی، ہمارے بھائی جو انصاری مسلمان ہیں، کانا یخشلہم العمل فی اموالہم، یہ اپنی زمینوں میں کام کرتے تھے۔ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے اور مہاجرین تجارت کرتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اور میں یعنی ابو ہریرہ، کانا یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم ہوتا تھا، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ابو ہریرہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، بشبع بطنہ، کہ اپنے جو کسی نہ کسی طریقے سے پیٹ بھرتے تھے، یعنی روٹی کا جو ٹکڑا ملتا تھا، جو کچھ ملتا تھا اس کے ساتھ پیٹ بھر لیتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح شام اور دن رات حاضر رہتے تھے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ جو دین کی خاطر ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، اور یہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی خوراک آ جاتی تو آپ ان کو دے دیتے تھے، اور کوئی ہدیہ آتا وہ بھیج دیتے تھے، اور اگر کچھ نہیں کھانے کو ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ لوگ بھی بھوکے رہتے تھے، یعنی یہ بالکل ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا، زندگیاں ان کی وقف تھیں۔ بھوک پیاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کی، اور دین بھی اسی طرح سے سیکھا، جبکہ دیگر اصحاب جو ہیں وہ تجارت بھی کرتے تھے اور اپنی زمینوں کے کام بھی کرتے تھے، لہٰذا اس بنا پہ وہ ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ ساتھ رہے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، کہ میں جس طرح حاضر رہتا تھا ہر وقت، اس طرح سے وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ لوگ اس طرح سے یاد نہیں کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اقوال و افعال کو، جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یاد کر لیتا تھا۔ تو یہ ایک ان کی وجہ، اور اگلی حدیث جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں دوسری وجہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم پیچھے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 119 ہے، کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں اور پھر ان کو بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ تو میں نے اپنی چادر بچھائی، فغرف بیدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے ایک لپ بھری، مٹھی بھری، اور اسے میری چادر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا ضمہ، کہ اس کو سینے سے ملا لو۔ تو اس کو میں نے اپنے سینے کے ساتھ ملا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، کہ اس کے بعد پھر میں کوئی چیز نہیں بھولا، مجھے جو بھی کوئی روایت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یاد رہ جاتی تھی۔ امام بخاری آخر میں اس کو دوسری سند کے ساتھ بھی لائے ہیں، کہ اس میں دوسرے صحابی جو فرماتے ہیں کہ او قال غرف بیدہ فیہ، کہ دوسرے صحابی دوسری روایت سے یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جو آپ نے پھیلایا، فیہ کا لفظ اس میں اضافہ فرمایا، ایک لفظ کا جو اضافہ ہے دونوں روایتوں میں اس کو بھی امام بخاری نے بیان کر دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو اپنی جو دوسری مصروفیات تھیں وہ ترک کی، اور زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا، کچھ ملا کھانے کو تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہ کھایا، لیکن صبح شام اور ہر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی درخواست کی کہ میں بھول جاتا ہوں تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے یہ یاد رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلائیں، انہوں نے چادر پھیلائی، اور پھر جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتی طور پہ مٹھی بھر کے اس میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے لپیٹ لو، تو انہوں نے لپیٹ لیا اور اس کے بعد کسی چیز کو نہیں بھولے۔ تو یہ دو وجوہات حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے
میں نے علم حاصل کیا اور میں نے اس علم کو محفوظ کیا جو کہ دوسرے ویسا نہیں کر سکے، اس لیے مجھ سے زیادہ روایات جو ہیں وہ یعنی میں زیادہ روایات بیان کرتا ہوں۔ تو یہ باب حفظ علم کے بارے میں امام بخاری لائے ہیں، اور اس سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے پچھلی حدیث سے بھی کہ صحابہ کرام کا شوق کیا تھا، کیسے وہ دین سیکھتے تھے، کیسے اس کو محفوظ رکھتے تھے، اور ایسے صحابی جانثار صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے کہ جنہوں نے سب کچھ ترک کر دیا تھا، اور ان کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ حصول علم تھا، اور اس علم کو انہوں نے حاصل کیا، محفوظ کیا، اور پھر اس کو بیان کیا، اور ایسا بیان کیا کہ آج تک ہمارے پاس وہ علم محفوظ ہے۔ اور بعد کے علماء نے بھی دیکھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار علماء، اور جو اس کے اندر جتنے، ہم تو روایت پوری نہیں پڑھتے، راویوں کے نام وقت کی کمی کے پیش نظر پورے نہیں پڑھتے، لیکن کتنے یہ ہزاروں راوی ہیں جنہوں نے زندگیاں لگائیں اور اس علم کو محفوظ کیا اور ہم تک یہ پہنچا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس کی قدردانی کرنے والے ہوں اور اس کو اسی طرح سے محفوظ کر کے آگے پہنچانے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہم سے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اس کو نافع بنائے، اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کو ذریعہ علم بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی سربلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔